حضرت جو نا علی کا مقام کم میں حضرت ابو عبیدہ کا زیادہ ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر دیا ہے کہ یہ حدیث موجود نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاک کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں اختلاف ہوا تو وہاں پہ جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہ یہ کہا تھا کہ حضرت میری بیٹی عائشہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور لکھ کے دینا کا ارادہ کیا، مجھے خلافت لکھ کے دی گئی ہے، لہذا جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے، یا شاید میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں، اور ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بھائی میں بخاری کو مانتا ہوں، خود یہ جو آپ کا موقف ہے حضرت ابو بکر نہیں مان رہے، انہیں یہ موقف تو خود پیش کرنا چاہیے تھا نا، کیا میں مان رہا ہوں، میں تو یہ مانتا ہوں، لیکن خود حضرت ابو بکر صدیق اس بات کو نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، آج ایک نئے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک عظیم شخصیت کے ساتھ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چیز کہ یہ شخصیت مولانا عبد الوحید عثمانی صاحب جو کہ مناظر اہل حدیث ہیں، ان کے درمیان اور میرے درمیان کچھ لوگوں نے مناظرے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، گتھم گتھا ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑ لیں، لیکن الحمدللہ میرا قاری صاحب سے ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، رابطہ بھی ہوا، ہم نے ایک بہترین سنجیدہ جو ہے نا راستہ نکالا ہے کہ مناظرے کو چھوڑ کر ہم ایک سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اپنے اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں، جو وہ موقف پیش کریں ادب کے دائرے میں رہ کر میں ان کی تردید کروں یا پھر میں ان سے اختلاف کروں، اور پھر یہ لوگوں کے سامنے بات آ جائے اور ان لوگوں کے منہ پر تماچا بھی لگے جو ہم کو لڑانے کی، ہم دونوں بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں یا میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں۔ تو یہ جو گفتگو ہے میرے خیال سے سنجیدہ ہے، سب کے دیکھنے والی گفتگو ہے، میں ان کی عزت کا خیال رکھ رہا ہوں اور وہ میرے عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر رہے۔ آج پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اپنے چینل پر ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عبد الوحید عثمانی صاحب نے، جو بڑے محقق ہیں، ان کی گفتگو سے آپ کما حق ہو استفادہ کریں، پوری توجہ سے سنیں۔ آج ایک نیا موضوع سلیکٹ کیا ہے، اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کا سٹیٹس کیا ہے اپنی اپنی جگہ پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے رہبر کون ہے، رہنما کون ہے، اس کے متعلق کئی ایک سوالات میں اپنے محترم مہمان کے سامنے رکھوں گا، علامہ صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے قاری صاحب، علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا محترم، آپ کا ہم نے شکریہ، ایک چینل آپ طالب نقطہ نظر کو بھی پیش کیا ہے، تو یہ آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، مہمان ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایک نیا راستہ کھولا ہے، ایک نیا ٹریک ہدایت کا ہے، نیکی کا کام ہے اور سنجیدگی کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کے گریبان کو نہیں پکڑ رہے، بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے کافی سارے لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے جو اپنے جو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور آپ کے علم سے بھی اور میں ناقص علم جو میرا ہے اس سے بھی شاید کچھ لوگوں کو فائدہ میسر ہوگا۔ تو آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے قاری صاحب کہ اہل بیت کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ ایکسپلین کر دیجئے گا کہ اہل بیت کون ہیں؟ آپ نے جو بات کی تھی کہ مناظرے کے متعلق، دراصل جب مناظرہ ہوتا ہے، چار بندے وہاں سے، چار بندے وہاں سے، اور دو طرفہ علماء ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اس طرح وہ کہتے ہیں میں نے ابھی تو اتنا تک کیا ہے، تجھے ابھی تو آدھا کیا ہے، پورا کروں گا تو پھر پتہ نہیں، یعنی کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ جی، تو ایک دوسرے پر کتابیں پھینک رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نقطہ نظر ایک دوسرے کو سمجھا سکیں، تو اس کے لیے جب آپ نے مجھے دعوت دی کہ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، ہم آسن انداز سے والموعظۃ الحسنہ کے تحت ایک دوسرے کو اپنا موقف سمجھائیں، اور جس کو موقف سمجھ آئے یا نہ آئے عوام الناس کے سامنے پیش کر دیں کہ کیا موقف درست ہے کیا نہیں۔ تو بالکل اس سلسلہ میں آپ کو آج عنوان مطلب مقرر کیا ہے، اس پر پہلا آپ نے جو سوال ہے، جی اہل بیت سے مراد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور اس طرح جو بخاری شریف میں روایت موجود ہے. اب میں بیوی کو مثال دیتا ہوں. جس طرح آپ کو قرآن مجید میں یہ الفاظ ملیں گے نا، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ مِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ قَالَتْ يَا أَلِدُ أَنَا هَذَا بَالِي. تو وہاں جو الفاظ ہیں، تو آگے جو الفاظ ہیں یا چھوڑ کر قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. تو سب سے پہلے خود بخود بغیر اصول بغیر ضابطے کے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ تو بیویاں تو شامل ہو گئی. اس کے بعد اہل بیت کون ہیں؟ وہاں بخاری شریف میں روایت آپ کو موجود یعنی مل جائے گی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس وقت مباہلہ کی آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علی جم و فاطمہ و حسن و حسین اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ بیویاں تو خود بخود شامل ہو گئی تو یا اللہ یہ بھی میرا اہل ہے. اور اسی طرح دوسری جگہ روایت یہ بھی موجود ہے جس کا بھی خود حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاری دار منقش چادر پہن کر نکلے اور اچانک وہاں حسن و حسین آگے، پھر علی اور فاطمہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عنہا یہ آ گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر میں شامل فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد یعنی کہ اس میں یہ اہل بیت، حضرت علی بھی اہل بیت، حسن و حسین بھی اہل بیت، حضرت فاطمہ بھی، حضرت عائشہ بھی اہل بیت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت. یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں. جی بالکل، بہت اچھا، مجھے سمجھ آئی ہے. لیکن قاری صاحب آپ نے پھر وہی کام کیا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. میرا خدا جانتا ہے، میرا یہی منہج ہے، میرا یہی عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام میں ازواج مطہرات شامل ہیں. انہیں کوئی بھی ان سے استثناء نہیں کر سکتا، انہیں کوئی اہل بیت سے نکال نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ آپ نے شروع کرتے ہی سب سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ خود جب یہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے نیچے حضرات حسنین کریمین امامین سبتین سلام اللہ علیہما حضرت جناب حسن حسین کو اپنی چادر کے نیچے لے رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی چادر کے نیچے لیا، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حیدر کرار اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب جب انہیں اپنی چادر کے نیچے لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ساتھ پاس کھڑی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کیا میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں، کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر، ہے تو بھی خیر پہ، کیونکہ تو نبی کی بیوی ہے. یہ بھی کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اہل بیت ہیں، یہ جو میرے حسن و حسین ہیں، فاطمہ ہے، جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں. ایک لغوی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں. ایک اہل بیت کا لغوی معنی ہے جس میں بیویاں ہیں، بچے ہیں، سارا خاندان شامل ہے. اور ایک جو ہے شرعی معنی ہے جس میں صرف 5 جو ہیں حضرات ہیں، حضرت حسن و حسین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اور یہ مختلف احادیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا مقام جو ہے یہ بقیہ اہل بیت سے زیادہ ہے. اصل میں آپ نے جو بات کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین کی ہے، حضرت عائشہ کے یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیا. تو اس طرح کی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2، آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کا مقام الگ، میں ایک مثال دیتا ہوں. اب ہم کہیں کہ فلاں کی فضیلت زیادہ ہے، فلاں کی کم. میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امت کا امین قرار دیا ہے. اب کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امت کا امین قرار نہیں دیا، وہاں الفاظ نہیں ہیں حدیث کے، یہ لقب نہیں ہے. تو اس طرح اب لہٰذا حضرت جو نا علی کا مقام کم میں، حضرت ابو عبیدہ کا زیادہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کل کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معذرہ عثمان کے الفاظ جس طرح حضرت علی کے متعلق یہ چیز نہیں ہے، تو پھر دیکھیں نا پہلا مقام ہے صحابہ کا، صحابیت کا. وہ ایک ایسا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر بھی دیکھا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ آج کا شخص
اگر اس کے مقابل سونا پہاڑ جتنا خرچ کرے نا، پہاڑ جتنا سونا، اور وہ ایک مد خرچ کرے تو وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرا جواب یہ ہے کہ اب اس کے بعد دوسرا درجہ الگ الگ فضائل ہے، عشرہ مبشرہ کے الگ فضائل ہیں، اہل بیت کے الگ فضائل ہیں، صحابہ کے مختلف فضائل ہیں، لیکن اہل بیت میں جو لوگ شامل ہیں اس میں اگر آپ جزیات لے کر، آپ الفاظ لے کر وہ کریں گے تو اس کے لیے الگ دلیل اور ثبوت ہوگا، وہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اب اہل بیت میں آپ بیویوں کو کیسے نکال سکتے؟ آپ دیکھیں نا قرآن و سنت اور اس طرح مقام اور شان، اس اعتبار سے جو شخص بھی اہل بیت میں، دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، بیویاں تو سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہیں، نواسیاں اور اس طرح پھر آگے جو مطلب داماد ہے ان کو شامل کرنا لازم تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں سب کے سب۔ یہ حصر نہیں ہے، حدیث صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ جو جملے آپ نے الفاظ کہے کہ انہوں نے کہا میں بھی شامل ہو جاؤں، آپ نے روکا ہے، تو یہ مجھے کسی مطلب صحیح سند کے ساتھ آپ حوالہ دے دیں کس جگہ یہ روایت میں۔ آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگر صحاح ستہ میں صحیح مسلم سے اور دیگر صحاح ستہ کی دیگر کتب سے یہ حدیث آپ کو مل جائے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا کہ کیا میں ان کے ساتھ ہوں، تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر، تو خیر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح حضرت بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ تو خیر پر ہے، لیکن اس چادر کے نیچے، یعنی انہیں چادر کے نیچے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بھی اس چادر کے نیچے آ جائیے یا جو چادر والے ہیں آپ کا بھی مقام ان کے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، تو خیر پر ہے نبی کا ہر۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی یہ بات جو ہے یہ صحابہ کے منہج کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ میں معذرت سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات، ہاں دیکھنے والے دیکھ لیں گے کہ ایک منٹ سن لیجئے گا محترم، سن لیجئے گا، پھر آپ اپنا موقع ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر دیا ہے کہ یہ حدیث موجود نہیں ہے، صحیح بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے، ویسے تو بڑی بڑی ویڈیوز میں پوڈ کاسٹ وغیرہ میں یہ اسکین وغیرہ نہیں لگائے جاتے، لیکن کوشش کریں گے ہم اس حدیث کا اسکین ضرور ایڈٹ ویڈیو میں لگا دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ہے یا پھر قاری مزمل نے اپنی طرف سے بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ منہج کہ اہل بیت علیہم السلام میں ازواج مطہرات ہیں اس درجے سے جس طرح حضرات حسنین کریمین کا یا سیدہ فاطمہ الزہرا کا یا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ہے، اس اعتبار سے آپ کا منہج صحابہ کے منہج کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ جی آپ نے یہ بات کی ہے کہ میرا پہلے نمبر پر یہ حدیث کے متعلق بخاری مسلم سے میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ نے یہ الفاظ ایڈ کیے تھے، تو اس طرح ایک دوسرے نمبر پر اگر آپ اس کی سند ثابت کر دیں، درست ثابت کر دیں الفاظ، پھر ہم اس کے مفہوم پر بات کریں گے کہ مفہوم کیا بنتا ہے۔ کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ بھی تو اس چادر میں شامل نہیں تھی، وہ دنیا سے چلی گئی تھی نا، تو آپ ان بیویوں کو حضرت علی اور ان کے مقام سے نکال دیں گے؟ حضرت اما خدیجہ کو نکال دیں گے؟ محترم تو اس کے بعد آپ سمجھے دوسرے نمبر پر آپ نے بات کی ہے کہ صحابہ نہیں کر رہا ان کا مقام۔ اب دیکھیں حدیث سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت اور شان مقام آپ کو کس سے، مطلب کون زیادہ محبوب ہے، کون زیادہ مطلب پیارا ہے؟ یہ مطلب آپ روایت اندازہ لگا لیں کہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور اس طرح یہ روایت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، پیارا کون ہے؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں مجھے جو عورتوں میں پیاری ہے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ حضرت اما عائشہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر سوال کیا کہ مردوں میں کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں اس کا باپ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ حضرت اما عائشہ۔ مردوں میں محبوب کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب میں جو اس سے فاسد معنی اخذ کروں
کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا، لہذا ان کا مقام فلاں سے زیادہ نہیں، ہر ایک پھول کی الگ خوشبو ہے، الگ مقام ہے۔ تو اب آپ ان کو اس انداز میں بیان نہیں کر سکتے، فضائل بیان کریں، مبالغہ آرائی کریں، اور یعنی کہ مبالغے کے ساتھ بیان کریں، لیکن اسم تفضیل ان فضائل اسم تفضیل کا سیگا نہ بنائیں۔ رہی بات میں نے جو بات کی ہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ بخاری مسلم سے روایت پیش کی ہے، جو آپ نے الفاظ وہ کہے ہیں وہ جس روایت میں ان روایتوں میں نہیں ہیں، وہ آپ حوالہ مکمل سند یہ چیز ثابت کریں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ ایک با علم بھی ہیں، شخصیت ہیں اور ایماندار شخصیت بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، روایت تو پیش کر دوں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ روایت کا اسکین بھی لگا دیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کی واقعی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ اور جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہو کہ کیا میں ان کے ساتھ ہوں، تو آپ نے فرمایا انتی علی الخیر، تو خیر پر ہے؟ یہ کیا اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے؟ آپ ذرا اپنے اندر ذرا جھانک کے مجھے بتائیے گا۔ آپ پھر روایت کی طرف تو بعد میں چلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو خود پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا انہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ان کا اپنا موقف ہے۔ چلیں ایک روایت ہے میرے سامنے صحیح مسلم کی، حضرت زید ابن ارقم کی روایت ہے، ان کے پاس تین لوگ جا کے ان کے پاس، میرا سوال سن لیجیے گا، ان کے پاس تین لوگ جا کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی حدیث سنا دیجیے گا، تو انہوں نے حدیث غدیر خم کا انتخاب کیا اور سنانے لگے۔ اور پھر جب اس مقام پر پہنچے، جو میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، جب اس مقام پر پہنچے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کی قسم دے رہا ہوں کہ ان کا خیال رکھیے گا اور ان سے حسن سلوک کریے گا۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اہل بیت میں کون ہے، کیا اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے کہا بالکل کیوں نہیں، ازواج مطہرات شامل ہے، لیکن پھر انہوں نے تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اس تعریف، اس کی ڈیفینیشن کرنے کے حوالے سے آپ نے اصحاب رسول کے منہج کو سے انحراف کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات شامل ہیں، ہاں ایک لغوی معنی میں ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس اعتبار سے جو شرعی معنی ہے، جو فضیلت کے اعتبار سے افضلیت پر پہنچتا ہے، اس اعتبار سے ازواج مطہرات اہل بیت، ہاں اس چیز کا انکار نہیں ہو رہا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل ہیں، لیکن جو اصحاب جو پنجتن پاک ہیں، جو خصوصاً امام حسنین کریمین ہے یا حضرت امیر المؤمنین ہے یا سیدہ زہرا ہے، ان کا مقام اور سٹیٹس ایک اور ہے، اس کی طرف میں بات کر رہا ہوں، وہ نہیں، آپ اس چیز کو نہیں آپ مان رہے۔ اچھا جی دیکھیں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مرفوع روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب دیا کہ مجھے مرد عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس طرح مردوں میں اس کا باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ صحابہ کا موقف تھا، صحابہ کا تو موقف سب کو پتہ ہے، خود بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ صحابہ کبھی اس انداز میں ان کے درمیان تفریق نہیں کی۔ ایک بات حدیث غدیر خم جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کی مطلب سند میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح سند سے ثابت، اس من کنت مولا فعلی مولا، یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، دوسرے اس کی مختلف اسناد ہیں جس پر تیرا موجود ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مفہوم، یہ مطلب تھا ہی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس معنی کو اس طرح سمجھیں کہ جب خیبر والا معاملہ بنا تھا تو الفاظ کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اب وہاں یہ بھی الفاظ ہے کہ ہر صحابی رسول یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرنے والے تھے کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ اب کوئی بندہ فاسد معنی نکالے کہ حضرت علی سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، باقی محبت کرنے والے نہیں تھے، تو یہ معنی نہیں بنتا۔ مفہوم مخالف ہر جگہ حجت مطلب نہیں ہوتا، مفہوم مخالف ہر جگہ نکالنا درست نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں،
اب یا الذین لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ نے فرمایا کہ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ جو دگنا چگنا نہ اس کو کھا لو، نہیں، جو حدیث میں مفہوم بیان ہوا ہے اسی طرح بیان کریں۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ اب محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا، اپنے باپ سے پوچھا، شیر خدا سے پوچھا، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں تفریق نہیں کی اہل بیت کی، اس میں تفریق نہیں کی صحابہ کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے فضائل بیان کریں لیکن اس انداز میں نہ کریں کہ کسی کی مطلب کیا ہے کہ آپ اس انداز میں کہ کسی کو کم تر ثابت کریں کسی کو زیادہ نہیں۔ ہاں جہاں صحابہ نے نام لے کر، میں ایک مثال دیتا ہوں، حدیث موجود ہے نا مشکوٰۃ شریف میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح فضیلت دیتے تھے، یعنی کہ اول دوم اس طرح درجہ دیتے تھے، اس کے بعد ہم نے فضیلت اس طرح درجے دینا بند کر دی اس انداز میں کہ فلاں نمبر 1 ہے فلاں نمبر 2 ہے۔ ہم نے اس کے بعد اب میں جو اس روایت کو یہ اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیں جی یہاں تو یہ الفاظ ہے کہ کیونکہ 2 کے بعد ہم نے فضیلت دینا چھوڑ دیے، تو کیا عشرہ مبشرہ اس طرح پھر ان کی جو مطلب کیا ہے اس سے الگ جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، شان بیان ہوئی ہے، کیا پھر وہ ان لوگوں میں مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کے فضائل اور ان کا انکار کرتے؟ نہیں، آپ اسی طرح بیان کریں۔ صحابہ نے اگر اہل بیت میں ازواج مطہرات میں فرق کیا، کسی کو کم تر کسی کو زیادہ، نہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اگر کیا ہے تو پھر آپ وہ کریں، اگر نہیں کیا تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح میرا موقف یہ ہے ازواج مطہرات اہل بیت یعنی کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے، اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں اور ان کی ایک صحابی ہونے کی فضیلت، ایک اہل بیت۔ اس طرح جس طرح عشرہ مبشرہ صحابی ہونے کی فضیلت، دوسرا عشرہ مبشرہ، یہ مختلف حقوق ہیں۔ اس انداز میں بیان نہ کریں کہ کسی کی مطلب کو آپ فضیلت کم کر دیں، کسی اصل میں بات یہ ہے علامہ صاحب، یہاں پہ ہم دونوں اپنا ایک موقف بحیثیت اہل حدیث، میں بھی الحمدللہ اہل حدیث ہوں، جو آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، لوگ نہ سمجھے جو جاہل ہیں، جو زیادہ جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں، جو حسد کی آگ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، وہ نہ سمجھے، لیکن آپ سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ نہ آپ مجھے کچھ سمجھانے آئے ہیں نہ میں آپ کو کچھ سمجھانے آیا ہوں، ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ بات سنیں، ایک آپ نے چیز یہ کی ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ کی بات آپ نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی سے انہوں نے پوچھا کیونکہ محمد ابن حنفیہ جو ہیں وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے پوری روایت نہیں پڑھی، وہاں پہ اینڈ پہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے کون ہے، انہوں نے کہا، پھر حضرت ابو بکر کا نام لیا، پھر انہوں نے کہا یہ جامع ترمذی میں سنن ابن ابی داود میں ہے روایت، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کون ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیا، پھر انہوں نے پوچھا پھر تو آپ ہوں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ایک عام سا بندہ ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے یہاں پہ آپ افضلیت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں یا پھر اپنی عاجزی اور انکساری کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا حدیث کے اگلے الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں؟ اچھا یہی بات تو نبی پاک صلی اللہ، اچھا ہم جا رہے ہیں افضلیت کی طرف نہیں جائیں گے، میں یہاں سے واپس مڑوں گا کیونکہ افضلیت کے لیے ہم ایک علیحدہ موضوع رکھیں گے، یہاں پہ اہل بیت کی بات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو بھائی، یونس ابن متی پہ بھی فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے، فضیلت نہ دو، کیونکہ انبیاء میں حضرت یونس ابن متی ہیں، آپ جانتے ہیں صاحب علم ہیں کہ انہیں اللہ نے ان کی سرزنش کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مرضی کے ساتھ اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کا نام لے کے فرمایا، بخاری میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ مجھے بھی ان پر فضیلت نہ دو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے حضرت یونس ابن متی جو ہیں وہ افضل ہیں اور اللہ کے نبی مفضول ہیں؟ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو ایک عام بندہ ہوں، تو اس کا مطلب ہم کیا لیں؟ سب سے پہلے تو ہم منطقی طور پر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، یہاں یہ راز و ناز کی باتیں ہیں، نہ میں آپ کو بچھانے کی کوشش کر رہا ہوں نہ آپ مجھے۔ آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی ہاں اچھا جی یہاں پہ سوال میں نے سن لیا ہے آپ نے جو بات کی ہے میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ کو پورا ٹائم انشاءاللہ میسر ہوگا، آپ اپنی بات کریں گے۔ یہاں پہ میں بات یہ کر رہا ہوں، نہ آپ مجھے بچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ میں آپ کو بچھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کیا یہ اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے حضرت ابو بکر کی افضلیت اور مولا علی کی جو ہے وہ مفضولیت ثابت ہوتی ہے۔ چلو یہ ایک طرف رہ گئی بات۔ آپ نے یہ کہا کہ جو زید ابن ارقم والی روایت ہے اس سے میں نے صحیح مطلب نہیں لیا، جو آپ کو صحیح مطلب سمجھ آیا ہے آپ وہ بیان کر دیجئے گا کہ زید ابن ارقم جو صحیح مسلم کی روایت آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے، اس کو تفصیل سے بیان میں نے کچھ اشارات کیے بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، لیکن سن لیں نبی کا اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، بیویاں اتنی دیر تک رہتی ہیں جب تک اس بندے کے ساتھ تعلق نکاح ہے، عقد ہے۔ جب عقد ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے پاس، اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتی۔ تو اصل پھر مستقل جو اہل بیت ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اولاد ہے نا اپنی، اصل وہی بات ہو رہی ہے۔ اس سے جو میں مفہوم اگر غلط لے رہا ہوں تو آپ صحیح مفہوم مجھے سمجھا دیں۔ زید ابن ارقم کی روایت پہ بات کریں گے اور پھر اگلی بات پہ چلیں گے۔ کہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام لے کر جو بات، اب وضاحت آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بطور فضیلت بیان ہوئی ہے، نہ کہ حاضی انتصاری۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامۃ کنت امام النبیین وخطیبا صاحب شفاعت غیر فخر۔ اس طرح بے شمار جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل تھے وہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات سے یہ فضیلت عطا فرمائی، تمام انبیاء پر یہ ان کا خطیب، ان کا امام ان کی طرف سے، یعنی کہ 6 جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں، یہ بھی بیان کیے ہیں، کل قیامت والے دن سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ بھی، سب کچھ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد عاجزی انکساری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے متعلق بتلایا ایک بات، پھر چلو انہوں نے عاجزی انکساری اختیار کر لی۔ سبق میں نے مشکاۃ شریف کا حوالہ دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا نمبر جو حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد باقیوں کو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فضیلت دینا بھی چھوڑ دی، نقطہ نظر تھا ان کا صحابہ کا، تو اب صحابہ کا حضرت علی نے وہ نقطہ نظر پیش کیا جو صحابہ کا تھا، تو اب ہم اس طرف نہ جائیں، بہتر ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اکثر مطلب جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف روایات پیش کر کے آپ نے جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کی ہے، میں پھر کوئی کہوں گا کہ آپ اہل بیت سے ان کو نکال نہیں سکتے، اب مستقل ہے غیر مستقل ہے کس طرح ہے، لیکن آپ یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں تا قیامت امت پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح نہیں ہوگا، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے نا، اگر نہ رہتی تو نکاح مطلب کوئی بھی ان سے نکاح کر لیتا۔ سمجھے نہیں مسئلہ یہ علامہ ہے صاحب، آپ اب سمجھے نہیں علامہ صاحب، آپ حضرت سمجھے زید بن نہیں ارقم رضی اللہ عنہ، میرا سوال سمجھیے ہر گا۔ ایک کی الگ فضیلت، الگ مقام۔ جس طرح حضرت عائشہ کے متعلق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے محبوب قرار دیا، ان کے باپ کو اتنا درجہ دیا، اور کھانے کے ساتھ مثال دی، کے ساتھ مثال دی، اسی طرح حضرت علی کے الگ فضائل و مناقب ہیں، آپ ان چیزوں کو مکس نہ کریں، چلیں آپ ہر ایک کی الگ چلیں ہاں یا نہ میں ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اب میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ماں کا درجہ الگ ہے، بہن کا درجہ الگ ہے، اس طرح بیٹی کا درجہ الگ ہے، بیوی کا درجہ الگ ہے۔ اسلام میں دین میں ہمارے اپنے قیاس نہیں چلتے نا، دین میں ہمارے اپنے قیاس نہیں چلتے۔ چلے ہم ہاں یا نہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا پنجتن پاک کا حضرات حسنین کریمین کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امتیازی مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ بس آپ یہ بتا دیں۔ ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا امتیازی مقام کس طرح؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور اس طرح اس کے بعد حضرت فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت علی کا مقام، ان کی الگ مقام امتیازی، اسی طرح حضرت عائشہ کا الگ امتیازی مقام ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا الگ مقام امتیازی مقام ہے۔ تمام صحابہ کو ایک تو اجتماعی جو فضیلت ہے، اس کے بعد الگ الگ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور جس طرح بھی بیان ہوئے قرآن اور حدیث میں ہم اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ جو ان فضائل کو جس طرح واضح صحیح صریح بیان ہوئے ہیں، ان کو اگر نہیں مانتا تو ہم اس پہلے حدیث نہیں مانتے۔
سنیں یہاں پہ جذبات کی بات نہیں ہوگی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آل رسول کے ہونے کی نسبت سے، خون نبوی ہونے کی نسبت سے کیا اہل بیت کو پوری امت پر افضلیت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. ہم اگلی طرف چلتے ہیں، اگلے سوال کی طرف. آل رسول ہونے کی نسبت سے، خون نبوی ہونے کی نسبت سے کیا اہل بیت علیہم السلام کو تمام امت پر افضلیت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بس آپ ہاں یا نہ میں بات کریں، وہ لوگ سن لیں گے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کا الگ مقام، ہر ایک کی الگ شان. جس طرح سنت اور اس طرح احادیث میں اور اس طرح صحابہ کے جو مقام تھا، ہم اس کے تحت کہتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں ان کا بھی الگ امتیازی مقام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں سب سے اول افضل یہ صحابہ کا اجماعی موقف ہے. حضرت علی کا موقف یہی ہے. اس کے بعد اہل بیت کا الگ مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ان کا خیال نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. ان کی الگ امتیازی حیثیت کو تسلیم نہ کرے. چلیں اب پھر امتیازی علامہ صاحب اب آپ امتیازی امین امت حضرت عثمان کو شرم و حیا والا، حضرت عمر کو فرمایا کہ یہ صاحب الہام ہے. یہ سارے الگ امتیازی مقام ہے. کیوں نہ ہم اتحاد کے لیے ان مقاموں کو جوڑے نہ. چلیں آپ کے علم اور آپ کے ایمان کا ایک امتحان ہم اور بھی لے لیتے ہیں. آپ بھی ہمارے امتحان لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ ہم سے بڑی عمر میں ہیں، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. ہم ایک امتحان آپ سے اور لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کم بھی ہو سکتے ہیں صحابہ کو جمع کر کے آپ نے فرمایا غدیر خم کے مقام پر انی تارکن فیکم الثقلین. اب اسے ضعیف نہ کہہ دیجئے گا. مسلم میں اور اس کے علاوہ دیگر سیاستہ کی کتابوں میں میں محترم بات یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اب آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ تو متواتر حدیث ہے، بلکہ اس پر تو باقاعدہ محدثین نے اس کی اسناد پر کتابیں لکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے آپ نے خم کے مقام پر آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ و اطرتی، کتاب ہے اللہ کی اور میری اطرت ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے جڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب جو آپ نے پیچھے بیان کیا کہ فلاں صحابی کی یہ عظمت، فلاں صحابی کی یہ عظمت، فلاں صحابی امین ہے، فلاں صحابی غنی ہے، فلاں فاروق ہے، صدیق ہے، اور یہاں پہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جن کے پاس جتنے بڑے بھی ان کے پاس میڈل ہیں ان کے گلے میں لٹکے ہوئے حضرتوں کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے تمام کو جمع کر کے فرمایا انی تارکن، اے میرے صحابہ میں تم میں سب نے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی کتاب اور اپنی اطرت. ان سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اگر ان سے روح گردانی کوئی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہاں پہ بھی اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی. جی آپ نے جو بات کی ہے یاد رکھیں، اس حدیث کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کا خیال رکھنا، ان سے جڑنا، اس چیز کو اہل الحدیث بیان کرتے ہیں اور مسلسل بیان کرتے ہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ من پسند اہل بیت نہ ہو، جو بھی اہل بیت ہیں سب کا مقام، سب کی شان، سب کو تسلیم کریں. اس کے بعد ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. چلے سب کو تسلیم کرتے ہیں. علامہ صاحب بات سنیے گا، میں ادب کے اگر میں آپ کی میں نے آواز بات کاٹی ہے تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. میں سب کو ازواج مطہرات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کو بھی تسلیم، تمام اہل بیت میں ہیں. ان تمام کے باوجود کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت سے جڑے رہیے، اگر ان سے روح گردانی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جی دیکھیں، میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو صحابہ کا نام لیا جزوی فضائل نہیں کہنے چاہیے تھے، امتیازی فضائل. ٹھیک ہے، اسی طرح امتیازی فضائل ہیں اہل بیت کے. کیا ہے کہ جس طرح باقیوں کے اہل بیت سے ہٹ کر امتیازی فضائل، ان کا مقام کیا ہے؟ اہل بیت میں جو بھی شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، ان سے جڑ کے رہنا ہے، اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، اہل بیت کا لحاظ کرنا ہے، اور ان کے درمیان تقسیم اور تفریق نہیں کرنی. ایک بات. اس کے بعد اگلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اب یہاں حضرت عثمان اور ان کے متعلق کیوں نہیں فرمایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا
کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس وقت ایک منٹ یہ اچھا ایک منٹ اچھا یہ رقص چل رہا تھا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ جس وقت صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ ایک آدمی گائے پر سوار ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت گائے بول کر کہتی کہ میں اس کام کے لیے پیدا تو نہیں کی گئی کھیتی باڑی کے لیے اور اس طرح پانی نکالنے کے لیے اچھا لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیا گائے بھی باتیں کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر میں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ گواہی دیتے ہیں اب وہ موجود نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا کہ جس طرح میں ایمان رکھتا ہوں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس طرح ایک درندہ بھیڑ کو بکری کو مطلب جانور کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کو وہاں سے ایک مطلب جو چرواہا تھا اس کا مالک اس نے چھین لی حملہ کر کے واپس اس سے چھین لی تو درندہ کہنے لگا بتاؤ کہ روز معاشر کون اس کا ذمہ دار ہوگا تو جب میں اس کا چرواہا بنوں گا تو قصہ مختصر یعنی قیامت کے دن کا وہ تذکرہ کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں نے کہا سبحان اللہ درندے بھی باتیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں اب کوئی بندہ فاسد معنی نکالے کہ دیکھیں حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور وہ موجود نہیں تھے یہاں حضرت علی کا تذکرہ کیوں نہیں ہے بھائی نہیں مختلف میں ایک مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت کہ میں بیدار ہوا خواب سے کیا دیکھتا ہوں کہ میں دودھ کا پیالہ پیتا ہوں اس میں سے پہلے اتنا پیتا ہوں کہ ناخنوں میں سے دودھ نظر آتا ہے باقی بچا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہوں تو جب پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے علم اور اسی طرح یعنی کہ کہیں مطلب کچھ بیان ہوا کہیں دین کے متعلق مثلا یہ مطلب قمیض کے متعلق ہے کہ اس طرح ڈول کے متعلق ہے یہ مختلف روایتیں موجود ہیں نا کہ باقیوں کو مطلب چاہے جو قمیض پہنائی گئی کسی کو مطلب آدھی کسی کو کہاں تک کسی کو سینے تک حضرت عمر کو جو رضی اللہ عنہ کو پہنائی گئی مکمل آ رہی ہے اس سے مراد کیا ہے فرمایا اس سے مراد دین ہے اب کوئی بندہ فاسق معنی نکالا دیکھے حضرت عمر کا دین مکمل ہے باقیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بھائی امتیازی مسائل امتیازی خصوصیات ہیں فضائل ہیں چلیں آپ ہم آپ کو اور دلائل پیش کرتے ہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے رب صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہمارا بالکل یہ فرض نہیں ہے کہ ہم آپ کو منوائیں ٹھیک ہے وہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں اس کو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شاید اس سے اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت نظر آ جائے کیونکہ حدیث ثقلین سے تو اہل بیت کی افضلیت آپ کو نظر نہیں آئی اب ہم ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید اس سے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت نظر آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین روایت ہے مستدرک حاکم علی الصحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں جو اس سفینہ میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کے لیے موسیٰ ہے کیا اس سے بھی اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہؤلاء اہل بیتی و خاصتی جامع ترمذی کی روایت ہے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں و خاصتی اور یہ میرے خاص اہل بیت ہیں اگر اس سے بھی جو اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی ایک امتیازی مقام ان کا ثابت نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا ابوہما خیر منہما یہ سطحی لیول کے فضائل ہیں ہم گہرائی میں نہیں جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے
کیا اس طرح کے فضائل کسی اور کے حق میں آئے ہیں، کسی اور کے نصیب میں آئے ہیں؟ اگر یہ بھی افضلیت ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس بات کے ہم اہل حدیث ہیں کہ ان تمام احادیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو کی ہم نے کیا قدر ڈالی ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کر۔ آپ ذرا اس کا مفہوم مخالف لیجئے نا، کہ جو حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، اور حضرت ابو بکر صدیق، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے فرمایا ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، محمد کے ساتھ اگر رشتہ مضبوط کرنا ہے تو اس کے اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق رکھو جو ابو بکر نے رکھا ہے، انہیں اپنے کندھے پہ جگہ دی ہے، انہیں سردار مانا ہے، انہیں بڑا مانا ہے۔ اگر اس سے بھی اہل بیت کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی تو ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حضرت حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا یوں سمجھیے کہ اس نے مجھ محمد سے جنگ کی ہے، اور جو تم سے صلح رکھے گا یوں سمجھیے کہ اس نے محمد سے صلح رکھی ہے۔ یعنی ان کی بنیاد پر اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلح رکھ رہے ہیں، ان کی بنیاد پر جنگ کر رہے ہیں، انہیں جنت کے سردار کہہ رہے ہیں، علی کو خلیفہ، نبی کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ کہ ان تمام فضائل سے اہل بیت، یا پھر یہ فضائل آپ کسی اور میں ثابت کیجئے، یا اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، خصوصاً ان میں حضرات حسنین کریمین، حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت سارے ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے سب اہل بیت ہیں، دیگر جو ہیں سارے، آپ کے ازواج بھی، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ دو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے کب انکار کیا؟ لیکن ان کا ایک امتیازی مقام ہے افضلیت والا، اس سے آپ بھاگ رہے ہیں، اس کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھیے، کیونکہ ہم نے کسی مولوی قیامت والے دن اپنے علماء کا جواب نہیں دینا، ہم نے اپنی ذات کا جواب دینا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دینا کہ مسلک اہل حدیث کا منہج کیا ہے، یا دیوبندی کا منہج کیا ہے، یا بریلوی کا منہج کیا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا؟ اور اگلی بات آپ نے جو کی ہے، میں اس کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا، آپ کھلا ٹائم اپنے موقف کو پیش کیجئے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خواب آیا، اس سے علم مراد ہے، یا اس سے حکومت مراد ہے، یا اس سے خلافت بھی مراد لی گئی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آ گیا، صحابہ کو ترتیب کا پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہیں، تو ہر دفعہ خلیفہ کے لیے لڑائی کس بات کی ہوتی تھی بھائی؟ ہر دفعہ خلیفہ نیا منتخب کرنے کے لیے جھگڑا کس بات کا تھا؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو، انہیں جو خلافت کے منصب پر بٹھانے کے لیے لڑائی سقیفہ بنو سعدہ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے خلافت کے موقع پر لوگ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں کہ عمر کو کیوں بنا رہے ہیں، وہ تو بڑے سخت ہیں۔ اس پر بھی حضرت عمر نے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود یہ نہیں کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ نبی نے یہ فرمایا تھا، پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا؟ یعنی انہیں کیوں نہیں تھا پتہ اس بات کا؟ یہ آپ کو خواب آ گئی، آپ نے ترتیب بیان کر دی، تو پھر پتہ ان کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے آگے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آخری بات کروں اور آپ کو ٹائم دیتا ہوں، غزوہ خندق کے خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل پرچم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ساری رات تمام صحابہ سمیت حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری رات کروٹیں لیتے ہیں کہ یہ منصب ہمیں مل جائے، یہ مقام ہمیں مل جائے۔ لیکن دن ہوا تو اللہ کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پھر اس کے بعد غدیر خم کے مقام پر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مجمع سے باہر نکل کر فرمایا بخن بخن لک ابن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو کہ تو آج میرا بھی مولا یا و مولا کل مؤمنین، تو آج میرا بھی سردار منتخب ہو چکا ہے اور ہر مومن کا۔ کیا یہ احادیث نہیں ہے؟ یا تو یہ کہہ دیں، یا اس کا کوئی اور مطلب اہل حدیث لیتے ہیں یہ کہہ دیں، یا پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے تو جو اہل حدیث علماء کا موقع بس وہ پیش کرنا ہے، مجھے قرآن و سنت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یا پھر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تردید کر سکتے ہیں۔ جی پہلی بات آپ نے مستدرک کے حاکم کی، اس کے بعد جامع ترمذی کی، کچھ روایات پڑھی، وہ مطلب غریب روایت، صحیح روایت مطلب وہ پڑھی ہیں۔ اس کے بعد جہاں صحیح روایت ہے یعنی کہ جنت کے سردار ہونے کی روایت درست ہے، اور اس طرح مطلب آپ نے جو فضائل کی بات کی ہے تو فضائل کا کون منکر ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آپ نے جو بات کی کہ اگر صحابہ میں یہ مسئلہ تھا پھر اختلاف کیوں بنا؟ سقیفہ بنی سعدہ میں جب گئے، جب اختلاف ہوا، پھر اس کے بعد اتفاق ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے مطلب کیا ہے کہ بیعت کی ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پر اجماع امت ہوا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد آگے بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اجماع امت ہوا ہے،
किसी ने इख्तिलाफ किया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला पर इजमा उम्मत हुआ है। तो मसला क्या है, मैं ये कहता हूँ कि जब उनके फजाइल एक दूसरे के फजाइल मकाम समझते थे ना, तो इसलिए इख्तिलाफ राय हुआ। उसके बाद जब मामला आया, दलाइल आया, तस्लीम किया। मैं आप कहते हैं ना खिलाफत की बात कर रहे हैं, जिस तरह का मतलब फजाइल की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे ये बताएं, अलग अलग मैंने जिस तरह बात की है, आप कहते हैं इल्म, जब से ये हदीस नहीं है, क्या मैंने बुखारी शरीफ का हवाला नहीं दिया? जो रिवायत पढ़ी है, क्या ये बुखारी की नहीं है? अगर नहीं है तो इनकार करें। अगर आप इसको मतलब काबिल हुज्जत नहीं समझते वो भी बता दें। अच्छा, आप दलील माखज़ समझते किसको? हमारा मौक़िफ़ ये है कि इम्तियाजी मसाइल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के भी हैं, हजरत अबू बकर के भी हैं, हजरत उस्मान के भी हैं। हजरत अली के मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान को फरमाया कि माज़रा उस्मान मां मेरा बाद जाऊं। अब कोई बंदा आके उठाकर के क्या ये बताएं कि हजरत अली के मतलब ये फरमाया है, मैं तो नहीं मानता इसको, इस तरह करता हूँ, फला करता हूँ, आप क्या कहेंगे? अच्छा, कोई बंदा कहे मैं जंगों की बुनियाद पर फैसला करूंगा कि हजरत खालिद बिन वलीद ने ज्यादा जंगें लड़ी हैं, ज्यादा उनका मकाम सबसे ज्यादा शान फजा सब कुछ। लेकिन उसके साथ हम जब देखेंगे ना इस समय तफसील कि इस तरह के फलां से कौन ज्यादा, फिर हम देखेंगे कुरान और सुन्नत में हमारा मौक़िफ़ ये उलमा अहले हदीस का कुरान और सुन्नत, हदीस, क़ियास, इज्तिहाद, ये चीजें बाद में आती है। मैं उलमा अहले हदीस की बात नहीं कर रहा। आप इस चीज को समझते हैं कि जहां सही सरी बात आ जाए वहां क़ियास नहीं चलेगा, वहां चूंकि चुनाचे और मंतक नहीं चलेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ किस तरह सहाबा का मतलब क्या, मिशकात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि सहाबा कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब मुबालगा किया कि फलां की फजीलत, फलां की फजीलत, लेकिन जिस वक्त इसमें तफसील कि बिल मुकाबिल तफसील क्या है, तो वहां क्या कहते हैं सहाबा कहते हैं सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर का, उसके बाद उमर का, फिर हमने फजीलत देनी छोड़ दी। अच्छा, इस तरह कई जगह पर यह है कि फिर उसके बाद हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह की कोई रिवायत दिखा दें जिसमें ये बात है। अच्छा, इस तरह ये गदीर खून की बात आपने की है, तो अब इस तरह बता, जिस तरह के ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी मतलब बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कहा, इस वक्त उसने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस मसले का हल बता दें। आपने फरमाया बाद में आना। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप ना हुए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे बाद अबू बकर को आना, मैं अबू बकर के पास रज़ी अल्लाह तआला के पास आना, वो आपका मसला हल कर देंगे। इसी तरह फरमाया कि जो आयशा अपने बाप को, अपने भाई को बुलाओ, इल्ला फरमाया कि इल्ला अय्य तमन्ना मुतमन्निन, ये अल्फाज है, ये तमन्ना मुतमन्निन कि क्या है कि कोई तमन्ना करे, कोई इस तरह करे, इख्तिलाफ राय हो, मैं लिख दूं हत्ता यक्तुबा किताबन इन्नी अखाफु यतमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलु अना क़ाइल। ये रिवायत तो मौजूद है। पहली बात ये है, अगर आप बुखारी मुस्लिम को हुज्जत नहीं समझते, ये रिवायतें बुखारी मुस्लिम में है भी मरफू मौकूफ नहीं है, फिर आप कह दें कि मैं इनको हुज्जत नहीं समझता, ये रिवायत जो मैंने पढ़ी है इनको मैं तस्लीम नहीं करता, इनके माखज़ को तस्लीम नहीं करता, फिर तो आपके लिए फिर और दलीलें होंगी, कोई और किताबें काबिल हुज्जत होंगी, फिर हम वहां से बात करेंगे। जिस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ अगर ये मरफू रिवायत है, फिर आप इस पर एतराज नहीं कर सकते, ये सवाल कियास नहीं कर सकते, ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया। मैं एक मिसाल देता हूँ, इस तरह के जुमले जो आपने कहे कि सहाबा में इख्तिलाफ क्यों था, फिर सहाबा ने इख्तिलाफ था तो फिर तस्लीम नहीं किया उन्होंने, अबू बकर को भी तस्लीम किया, उमर को तस्लीम किया, हजरत उस्मान को तस्लीम किया। मैं कहता हूँ अकल के जुमले का अगर आप बात करेंगे ना, कोई सहाबी महफूज नहीं रहेगा। आप जाके तारीख में पढ़े, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत के मुतल्लिक, हजरत अली के मुतल्लिक क्या कुछ कहा गया, क्या बातें की गई। सिर्फ तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह के कातलों के मुतल्लिक जब हजरत अली ने ये मतलब सलाह की उनको, दूसरे मामले की नहीं मैं बात कर रहा, एक बंदा जंग तर्क करके जा रहा हो, तो भाई अगर आप अकल से वो करेंगे तो कोई सहाबी महफूज नहीं रहेगा। हम कहते हैं हजरत अली हमारी आंखों मतलब क्या कि हमारी सर आंखों का ताज, और इस तरह उनके पाँव की जूती हमारी आंखों का सुरमा, लेकिन वो सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, अपनी औलादों का नाम अबू बकर उस्मान रखने वाले। तो इसलिए हम बेहतर ये है कि फजाइल बयान करें, इत्तफाक का एक ही तरीका है, आप अपना मतलब बयान करें, फजाइल बयान करें, लेकिन इस अंदाज में ना भी इस्लाम चले बात को आखिरी बात को आगे चलाते हैं। आप कहते हैं ना दावा करते हैं, अच्छा उसके बाद मैं दावा करता हूँ मैं हदीस हूँ। उसके बाद क्या है कि अब हम देखेंगे कि अहले हदीस जो कुछ कुरान और सुन्नत में हदीस में वाज़े आया वहां कियास नहीं करते, मंतक को नहीं मानते, वहां अपनी तरफ से चले आप ये कह रहे हैं कि अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
آپ مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے جیسے موقف علماء کرام نے دیا ہے یا جو ہمارے مسلک کا موقف ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے، عقل کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے میں ہیں۔ کہہ رہا ہوں آپ محافظ بخاری نبی پاک مانتے ہیں، جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ان کتابوں پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان پر اعتماد نہیں، پھر آگے مجھے بات پتہ چلے ہے، گی نا۔ مجھے محترم پتہ ہے مجھے کتابوں پر کتنا اعتماد ہے، مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے اور میرے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے۔ آپ بھی بتا دیں آپ کو ان پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ نہیں، مجھے بخاری مسلم پر یا دیگر کتب، میں تو خود آپ کو سیاہ ستہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہے۔ آج آپ جو ہے صرف ہاں یا نہ میں بھی کلیئر کرتا ہوں، آپ بھی کلیئر کر دیجیے۔ کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ جواب تو دے رہے ہیں بخاری مسلم سے، آپ یہ بتائیں کہ بطور دلیل، بطور وہ چیز ثبوت، جو روایتیں مطلب مرفوع موقوف یہ چیزیں اگر بخاری مسلم میں ہے، آپ سیاہ ستہ ان کتابوں پر کتب میں اہل مان رہا سنہ ہوں، جو میں حدیث مان کی رہا ہوں کتابیں ہیں، بھائی، میں قاری صاحب، علامہ صاحب، میں مان رہا ہوں، میں تو یہ مانتا ہوں، لیکن خود حضرت ابو بکر صدیق اس بات کو نہیں مانتے۔ ہاں میں آپ کو پیش کرتا ہوں، سنیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اما عائشہ رضی، میں پھر خلافت کی طرف جا رہے ہیں، خلافت کے لیے ایک علیحدہ موضوع ہوگا، میری بھی یہ غلطی ہے، میں اپنی تسلیم کرتا ہوں کہ خلافت پر بات کرتے ہیں، لیکن میں اس بات کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں۔ آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بخاری شریف کو نہیں مانتا، مسلم کو، میں تو مان رہا ہوں، لیکن اس بات کو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں مان رہے، وہ کیوں؟ اسی بات کا جواب دوں گا، اس لیے اس کے بعد اس مسئلے سے ہم ہٹ جائیں گے، کیونکہ خلافت پہ علیحدہ ہم انشاءاللہ ایک موضوع رکھیں گے، ایک وقت رکھیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک بات کا جواب کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر کہتے ہیں عقل کیوں بھائی؟ عقل خدا نے دی ہے تو اسے استعمال کرو نا، اور پھر عقل چھوڑ دیں، چلیں بھی آپ عقل استعمال نہ کریں بھی، ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہم بخاری کی روایت لے لیتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاک کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں اختلاف ہوا، تو وہاں پہ جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہ یہ کہا تھا کہ حضرت میری بیٹی عائشہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور لکھ کے دینا کا ارادہ کیا، مجھے خلافت لکھ کے دی گئی ہے، لہذا جلدی کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے، یا شاید میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں، اور ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بھائی میں بخاری کو مانتا ہوں، خود یہ جو آپ کا موقف ہے حضرت ابو بکر نہیں مان رہے، انہیں یہ موقف تو خود پیش کرنا چاہیے تھا نا، کہ یہ جو آپ یہاں پہ رولا ڈال رہے ہیں، ابھی تو آپ میرے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں اور نماز کا مطلب خلافت ہے، ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ اب عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ لاؤ میں لکھ دوں، تو اب تم یہاں پہ اختلاف کس چیز کا ڈال رہے ہو؟ وہ بھی وہاں پہ پہنچ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خلافت میرا حق ہے اور نبی نے فرمایا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رولا نہ ڈالو، شور نہ کرو، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے، یا میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں، اگر آپ اس اصلاح کر سکتے ہیں، اگر میں بھول رہا ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، لڑائی نہ ڈالو۔ وہ خود نہیں مان رہے، بھائی میں تو بخاری کو مان رہا ہوں۔ ہاں اس کے آگے اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک کیا تلک الرسول فضلنا کے تحت کیا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں یا اہل بیت میں ان کا مرتبے میں، آپ یہ بتائیں، مرتبے میں اہل بیت بلند ہیں یا صحابہ بلند ہیں؟ بس آپ اس موقف کو بیان کریں، اگلی بات چلتے ہیں۔ اہل بیت بلند ہیں، یعنی افضلیت اہل بیت کی ہے یا افضلیت صحابہ کی ہے؟ دو ٹوک اپنا موقف پیش کر دیں۔ اچھا جی بات کریں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، آپ نے جو بات کی ہے، جب آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے خلیفہ وہ کرتے ہیں جی، یہ حضرت علی نے جو اختلاف کیا تھا کہ کیا حضرت علی نے یہ فضائل بیان کیے تھے کہ میرا یہ مقام ہے، یہ مجھے وزیر رسول میں یہ بات کی گئی، فلاں موقع پر مجھے یہ مقام دیا گیا، خیبر پر یہ مقام دیا گیا، تو لہٰذا میرا خلافت کا حق ہے؟ بھائی وہاں جو مسئلہ چل رہا تھا اس مسئلے کو ختم کرنا تھا، آپ نے جا کے بتایا کہ قریش کا خلافت پر حق ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے وہاں جو بات کی ہے محترم، اچھا بات سنیں، وہاں جا کر آپ نے مسئلہ سمجھا، وہاں جا کر ان کو یہ سمجھایا کہ اس طرح اختلاف نہ کرو۔ آپ بتائیں اگر ان کے سامنے یہ حدیث نہ آئی ہوتی، اگر انہوں نے اتفاق، مطلب کیا کہ حضرت علی پیچھے ہٹنے والے تھے جب باقی صحابہ میں مطلب اختلاف ختم ہونے والا تھا، کیوں اختلاف ختم ہوا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے، ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا؟ بخاری میں یہ الفاظ ہیں۔ میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے جب خلافت کی مطلب وہ کیا، نہیں، اپنے آپ کو پیش کیا، تو کیا انہوں نے یہ چیزیں پیش آپ کلیئر کی؟ یہ کرتے میرا جائیں نا، مقام ہے۔ آپ کلیئر کرتے جائیں نا، کیا یہ جو میں نے الفاظ بیان کیے یہ بخاری کے الفاظ ہیں؟
कौन से? یہ جو حضرت ابو بکر نے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں موضوع چڑھ رہا تھا، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر مسئلہ حل کیا ہے مسئلہ حل کہ کیا، آؤ انہوں نے یہ اتحاد کریں، بتایا اتفاق کریں، جہاں مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیجئے، چھوڑیں۔ اگرچہ چاہے عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، چاہے یہ دوسرا ساتھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، لیکن مسئلے کو حل کیجئے۔ اصل میں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بخاری کے الفاظ ہیں؟ بس یہی بات میں کر رہا ہوں جی۔ اب آگے اب حضرت اب مسئلہ علی یہ نے ہے کہ حضرت علی نے اپنی خلافت کے موقع پر اپنے فضائل بیان کیے ہیں یا نہیں کیے، اپنا حق کیا ہے بیان نہیں کیا، اس موضوع کو ہم یہاں پہ ٹھپ کرتے ہیں، اس کو ہم خلافت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح حضرت علی نے کتب اہل سنت سے، کہ کس طرح حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میرا حق تھا اس وقت بھی جب حضرت ابو بکر بنے تھے، اس وقت بھی جب حضرت عمر بنے تھے، تو یہ خلافت میں بات ہوگی۔ ہم اگلے سوال کی طرف سے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اس موضوع میں ہم نے خلافت کی بات کی ہے بعد میں کریں گے آخری بات جی۔ ہمارا موقف سن لیں بھی، ہمارا موقف یہ ہے حضرت ابو بکر نے وہاں اپنے فضائل بیان کیے ہیں یا نہیں کیے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ جب صحابہ کہتے کہ ہمارا موقف یہ تھا، ہم فضائل کا اس انداز میں وہ کرتے تھے، تو پھر ہم بھی اسی انداز میں بیان کریں گے جس طرح صحابہ کرتے۔ آگے چلیں جی، آپ نے مطلب آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کیا صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں۔ اس انداز میں آپ نے کہا ہم اس انداز میں بیان نہیں کرتے، ہاں، اس کا مطلب ہے، ہم تمام صحابہ اس کا مطلب ہے آپ قرآن اور حدیث کے اس تاثیر سے، اس اسلوب سے آپ اس کو پسند نہیں کر رہے کہ جو خدا نے خود صحابہ کرام کے بھی جو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز بنائی ہیں کہ یہ ہیں، پہلے اشرا خلفاء ہیں، پھر اشرا مبشرہ ہیں، پھر بدری ہیں، پھر احد والے ہیں، ان کا ایک علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں، ان کا مقام ہے، وہ بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت جو ہے یہ تمام پر افضل ہیں اور یہ جنت کے سردار ہیں، اس کو بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، بس اس کے علاوہ میرا تو اور کوئی موقف نہیں، یہی آپ سے لے رہا ہوں۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو افضل و مفضول نہیں سمجھتے، اور پھر ساتھ حضرت ابو بکر کی افضلیت کا آپ کا عقیدہ بھی ہے۔ سنیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جس طرح مسائل بیان ہوتے ہیں جی، شان مقام جنتی ہونے کا اس طرح اسی طرح اہل بیت کا امتیازی مقام اس کو مانتے ہیں، بدر والوں کا عہد والوں کا سب کا امتیازی مقام، لیکن جہاں نام لے کر بتایا گیا کہ ساری امت میں افضل کون ہے، اگر وہاں حدیث میں حضرت علی کا تذکرہ ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کسی اور کا تذکرہ ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، حضرت ابو بکر کا تذکرہ ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح کریں، آپ سنیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں جہاں تذکرہ صحابہ کا ہے، صحابہ نے جس طرح بیان کیا قرآن و حدیث میں اسی طرح ہم بیان کرتے، وہاں سے مسئلہ کرنا اس طرح قیاس کے ساتھ اپنی طرف سے نہیں، جہاں واضح حدیث ہے بالمقابل یا تو واضح حدیث لاؤ، اگر جہاں مطلب استدلال کے جواب نہیں استدلال ہے تو اب آپ مختلف روایات کو، جس میں مطلب کیا ہے کہ صحیح روایات بھی ہیں، جس میں صحیح روایات بھی آپ نے 8-10 روایتیں اکٹھی پڑھی اس وقت، جامع ترمذی کی اکثر روایات جو پڑھی آپ نے غریب، اور اس طرح اس میں مطلب ضعیف روایات بھی پڑھی، مسلم حاکم کی روایت ضعیف پڑھی، اس کے بعد جو صحیح روایت ہے جنتی سردار ہونے کی، اور اس طرح مختلف صحیح روایتیں بھی پڑھی، تو ہم کہتے ہیں جو بھی صحیح روایت صحابہ کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق ہے، جو ان کے مقام کو، اہل بیت کے مقام کو الگ درجہ، الگ حیثیت ایک صحابی ہونے کا دوسرا درجہ اہل بیت ہونے کا نہیں دیتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، اس طرح جن کے مقام جہاں جہاں جس طرح فضیلت آئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، فلاں کا یہاں چنی ہے، فلاں کا جہاں جیسے بیان ہوا ہے قیاس چونکہ چنانچہ نہیں، اسی طرح اس پر ایمان رکھو، ایک چیز آپ مان رہے ہیں، تسلیم کرو، ایک چیز کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، باقی تو تمام احادیث کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ایک کو آپ مان رہے ہیں، وہ جنت کے سردار کو مان رہے ہیں۔ کیا جنت کا سردار کوئی اور بھی ہے حسن و حسین کے علاوہ؟ جی میں نے کہا آپ نے تمام احادیث کو کسی کو غریب کہہ کے، کسی کو امیر کہہ کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ قابل حجت نہیں ہے، ہم ایک کو آپ نے تسلیم کیا ہے، وہ ہے جنت کا سردار۔ کیا جنت کے سردار حسن و حسین کے علاوہ اور بھی ہیں کوئی؟ احادیث میں جن کا تذکرہ موجود ہے حضرت حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں جب حدیث نے حضرت حسن حسین کو نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہیں آپ یہ حضرت ابو وہ بکر نہیں سے آپ کہہ افضل ہے، سکتے، میں وہ نہیں آپ تو اس اس طرح کو بنیاد صحابہ بنا کا کے یہ آپ طریقہ کبھی بھی اہل بیت کی افضلیت کو نہیں تسلیم کر سکتے، وہ مجھے پتہ ہے۔